بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:30 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، اور مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں، وہ جو بھی جواب عنایت فرماتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، ہمیں بھی وہ جواب سننے کو ملتا ہے اس پروگرام کے ریفرنس سے۔ ناظرین کرام، آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات شامل ہیں، مفتیان کرام کے ایک نہایت سینئر پینل ہے ہمارے ساتھ آج بھی یہ سب کچھ ہوگا، اور آج بھی آپ اپنے سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، نئے سننے والوں کے لیے دوبارہ یاد اور آپ کے لیے یاد دہانی کی غرض سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ فیس بک پر جائیں گے یا پھر یوٹیوب پر جائیں گے۔ اگر آپ فیس بک یوزر نہیں ہیں، یوٹیوب پہ آپ سننا چاہتے ہیں اس پروگرام کو، تو آپ یوٹیوب پر بھی ہمارے اس پروگرام کو لائیو سن سکتے ہیں۔ طریقہ بہت سمپل سا ہے کہ آپ نے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر فیس بک کے پیج کو اور یوٹیوب کے چینل کو سرچ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن جانا ہے جو ہمارے اسی پیج پر اور اسی چینل پر جاری ہے، اور اسی ٹرانسمیشن کے کمنٹ بار میں اپنا سوال اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ فرقہ وارانہ سوالات سے، سیاسی نوعیت کے سوالات سے اور بار بار ریپیٹ ہونے والے سوالات سے آپ نے گریز برتنا ہے، تاکہ اس مختصر وقت میں ہم مفتیان کرام سے زیادہ اس وقت کو استعمال میں لا کر استفادہ کر سکیں، سیکھ سکیں، دین و شریعت کے مسائل جان سکیں۔ آج کے جو پینلسٹ ہیں، آج کے جو معزز مہمانان ہیں ہمارے ساتھ، ان کا تعارف اور باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں، آج ہمارے ساتھ پہلے مہمان ہیں، ہمارے سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر بلکہ استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول بھی ہیں، اور بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی طارق مسعود صاحب مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، اور سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ اس شب ہوتے ہیں مفتی احمد خان صاحب، آج بھی موجود ہیں، معاون مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، اور سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، ساتھ ہی ساتھ نیشنل بینک آف پاکستان کے شرعیہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کا پہلے تو بہت شکریہ، اور پھر آغاز ہے سوالات کا۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں پہلا سوال عرب امارات سے محمد نواز صاحب کا ہے۔ جی وہ پوچھتے ہیں، کیا بغیر توجہ کے ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد، تو یہ بہت نامناسب بات ہے کہ اللہ جو ایک بہت عظیم ذات ہے، بہت بڑی ہستی ہے، جن کی بڑائی کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انسان تصور نہ کر سکے، لیکن اللہ کی بڑائی ایسی چیز ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتنی بڑی ہستی کی یاد ہو، ذکر ہو، اور بغیر توجہ کے ہو، تو یہ بہت ایک نامناسب بات ہے، بہت محرومی والی بات ہے۔ قرآن میں ذکر کے جو فضائل اور جو ترغیب بیان ہوئی ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے، تو ساتھ یہ بات بھی ہے، ایک مومن کا خاصہ اور ایک صفت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کی یاد ان کے سامنے ہو تو ان کے دل کام جائے اور ڈر جائے اور دل پر اثر ہو۔ تو جب کوئی اور ذکر کرے اللہ کا، اس کا اتنا اثر ہو، تو جب خود اپنی زبان سے آدمی کرے تو اس کا تو اس سے بڑھ کر اثر ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ بات اور یہ جملہ ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر توجہ کے ذکر ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو غفلت ہوئی اور توجہ برقرار نہیں رکھ سکا، تو ذکر میں رہنا اور ذکر سے زبان تر رہنا یہ بذات خود چونکہ عبادت ہے اور باعث ثواب ہے، خواہ توجہ ساتھ ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال دوسری جتنی بھی مصروفیات دنیا کی ہو سکتی ہے، ان سب سے بہتر مصروفیت ہے، اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور رفتہ رفتہ جب دل زبان کے ذکر کی عادت ہو، تو یہ ایک بات ہے کہ زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں تو یہ وہی ہوتے ہیں جو دل میں پہلے آتے ہیں۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، تو بات دل میں ہی بنتی ہے، زبان سے ادا ہوتی ہے۔ تو جب زبان سے کثرت ذکر ہوگا تو دل کی توجہ بھی انشاءاللہ اس سے حاصل ہو جائے گی رفتہ رفتہ، اور جو اعلیٰ مقصد ہے اور جو اعلیٰ مرتبہ ہے ذکر اللہ کا، اس کا حصول انشاءاللہ اس سے آسان ہوگا۔ تو اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، ذکر بہرحال کرنا ہی چاہیے، توجہ رہے یا نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ، بڑی تفصیل سے جواب عنایت فرمایا آپ نے۔ عمر عباسی صاحب، جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، کیا واقعی شب معراج جو ہے وہ 27 رجب کو ہے؟
تو اس مسئلے پر بڑا تفصیلی کلپ ہے، لاسٹ ٹرانسمیشن جو ہوئی تھی ہماری بدھ والے دن، اس میں مفتی محمد صاحب نے بیان کیا تھا یہ مسئلہ، اور اس سے پہلے بھی اس مسئلے کے شارٹ کلپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آفتاب حسن صاحب کا اگلا سوال ہے مصعب، کیا ختم خواجگان اجتماعی طور پر کرنا جائز ہے؟ بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ختم خواجگاں جو ہے یہ تو نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس میں جو اوراد و اذکار اور اس کے جو مخصوص اعداد و شمار ہے کہ اتنی بار اور اتنی بار، تو وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس عمل کو اگرچہ انفرادی طور پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو عبادت یا بذات خود اس خاص جو مطلب یہ کہ ترکیب ہے اس کی اور خاص جو طریقہ ہے، اس کو بذات خود باعث ثواب سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی اس خاص ترکیب کو بذات خود مستحب یا سنت نہیں سمجھتا اور ویسے یہ ختم کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں جو ذکر اذکار ہے یا جو قرآن کی آیت ہے یا جو بھی کلمات ہے اس کا ثواب تو ملے گا ہی۔ باقی جب اس کے انفرادی طور پر ثبوت نہیں ہے تو اجتماعی طور پر تو بطریقہ اولا نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجتماعی کیفیت کو سنت یا مستحب سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ یہ وظائف میں سے ایک مجرب وظیفہ ہے جو قضائے حاجات کے لیے کہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے بعد دعا کرنے سے، اور یہ کہ بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہے ان سے ایک قلبی تعلق اس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے جب ان کو اس کا ایصال ثواب کیا جائے، تو یہ تصوف کے مجرب نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے، اور قضائے حاجات کے حوالے سے بھی ایک مجرب نسخہ ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ بذات خود اس کو مسنون یا مستحب نہ سمجھے۔ پھر جب پڑھنا ہی ہے تو اگر انفرادی طور پر پڑھنا ہے تو ہو گیا، لیکن اگر ایک اجتماعی کیفیت بن جائے کہ آپ بھی پڑھ لیں میں بھی پڑھ رہا ہوں تو اس اجتماعی کیفیت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ لندن سے حسین فاروق صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا اردو اخبار ریسائیکل کیے جا سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک وین آتی ہے جو ہفتے میں ایک بار آ کر سب اخبار لے جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کو ضائع کرنا بہت دشوار کام ہے صاحب، تو کیا گنجائش ہے اس کی؟ جی بالکل گنجائش۔ ٹھیک ہے۔ محمد عثمان آوان صاحب لاہور سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا امتحان میں نقل کرنا یا ممتحن کا طالب علم کو بتانا، یعنی معاونت کرنا طالب علم کی، یا کم از کم اشارتاً بتانا، وضاحتاً نہیں اشارتاً بتا دینا، صراحتاً نہ بتائے، تو یہ جائز ہے؟ کوئی گنجائش نکلتی ہے اس سے مصعب یا نہیں؟ بس یہ سوال پوچھنا بذات خود باعث افسوس ہے کہ اتنی بدیہی چیز کے بارے میں بھی اب یہ ایک ذہنی خلجاں پیدا ہو گیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو ذہن میں جو بات آئی ہے یہ ویسے نہیں آئی، بلکہ معاشرے میں جب ایک چیز رائج ہو جائے تو لوگ اس کو پھر اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور درست کام ہے۔ تو یہ جو نقل کی کلچر ہمارے ہاں رائج ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت بھی ہے، اور مطلب یہ کہ جو نظام تعلیم اگرچہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، اس نظام تعلیم کے اصل فلسفے کے بھی خلاف ہے۔ اس کے اخروی نقصانات کے ساتھ دنیاوی نقصانات بھی ہے کہ تعلیم کا معیار جو ہے نا وہ بہت گر جاتا ہے، اور جو اہل لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ملک کی ترقی کے لیے جو کم اہم کردار ادا ہو سکتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا وبال تو ہے ہی کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس میں یہ مطلب یہ کہ رحم اور طالب علم کے ساتھ شفقت کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس کو اب کچھ بتائے، بلکہ پوری امت اور پورے ملک کے ساتھ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ بتایا جائے اور نقل کو بالکل ہی یہ کہ برداشت نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے ٹیچرز کو، ایسے سٹاف کو، ہمارے آس پاس وہ لوگ موجود ہیں، باقاعدہ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو امتحانات کے دنوں میں ڈیوٹیاں لگواتے ہیں، دیسی مرغی کھاتے ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے، اور پھر وہ طلبہ سے کپڑے دھلواتے ہیں، ان سے سہولیات لیتے ہیں، اور پھر نقل کروانا تو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ گناہ کے کام کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس سے توبہ کی توفیق ہمیں کیسے ہوگی؟ تو بہرحال جس طرح مصعب نے بیان فرمایا کہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے، اور ہم خدا کے مجرم تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ ہم قوم کے اور اپنے ملک کے بھی مجرم ہیں، لہٰذا اس سے احتیاط برتنی چاہیے، اور ہمارے مقتدر اداروں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور اس خوش فہمی سے نکلنا چاہیے کہ سندھ میں یہ کام ہے تو پنجاب میں نہیں ہے، ہر جگہ ایکولی ہے، انفارچونیٹلی ہے، تو توجہ کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ بہت شکریہ۔ فیصل صاحب کے لیے سوال ہے، ایک عام آدمی اور اولیاء اللہ ان کی جنت میں کیا فرق ہوگا؟ بس ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہے، اور ہر 2 درجات میں اتنا فرق ہے جیسے کہ زمین و آسمان کا ہے۔
تو جنت میں فرق درجات کے حساب سے ہی ہوگا کہ جو اولیاء اللہ کے درجات ہے اس میں جو ان کے لیے نعمت ہے اور جو چیزیں ہے اور اللہ کا جو قرب ہے وہ ایک عام شخص کی ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہوگی. تو درجات کے حساب سے جو فرق ہے یہی فرق ہے جنت میں. باقی اتنی بات ضرور ہے کہ جنت میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو احساسی کمتری میں ہو اور جس کی نظر کسی دوسری چیز پر ہو اور جس کو چشم سیری نصیب نہ ہو اور جس کا دل نہ بھر جائے. تو ہر ایک اپنی جگہ پر اور اپنے مقام اور اپنی نعمتوں میں پر لطف ہوگا اور انتہائی مطمئن ہوگا. اور جنت کی جو اصل کیفیت ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ملال حزن کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہر جنتی کے لیے بات ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ہم سب ساجد صاحب راولپنڈی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا یہ واقعہ درست ہے کہ ابلیس کے پڑپوتے حاما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور اس واقعے کے متعلق یوٹیوب پر کلپ بھی موجود ہے؟ تصدیق کریں گے آپ یا تردید کریں گے؟ جی، تاریخی جو کتب ہے ان میں اس طرح کی ایک بات موجود ہے، بلکہ پوری تفصیلی مطلب روایت ہے جس میں یہ کہ ملاقات ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بات کی اور بالآخر یہ کہ وہ مسلمان بھی ہوا. تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن سند پر اگر اس کی وہ کی جائے تو کوئی بھی اس کا جو طریق ہے اور کوئی بھی جو اس کے جو راوی ہے کو مطلب مستند طریقے سے حدیث ثابت نہیں ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں ان کا قول منقول ہے کہ رویہ باسنادین کلاہما باطل، کہ اس کے اسناد جو ہے وہ بالکل ناقابل اعتبار ہیں. تو ضعیف تو یقیناً ہے، حد درجہ ضعیف. باقی بعض حضرات نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، لہذا اس روایت کو بیان کرنا اور اس کو درست سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب اسلام آباد سے ناصر صاحب کا سوال ہے، غسل جنابت کرتے وقت اگر پانی ناک سے اوپر چڑھ جائے اور بعد میں نماز کے رکوع یا سجدے میں چند قطرے ٹپک پڑیں تو کیا اسے وضو اور نماز پر کوئی فرق پڑے گا، اور یہ قطرے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے حصے میں یہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں. ناک میں پانی چڑھ گیا پھر نکل گیا تو شکر ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ کہ اگر چڑھا رہتا تو اور عجیب عجیب سوالات پوچھتے پھر یہ شکر ادا کریں، نکل گیا، انشاءاللہ نماز اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ صاحب. ابو ظہبی سے کلیم احمد صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، اگر امام سلام پھیرتے وقت صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، الف لام نہ لگائے، السلام علیکم نہ کہے، السلام علیکم، تو کیا حکم ہے؟ نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ یہاں پر امام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس جملے کا مطلب نہیں پتا. یہ بھی ایسا ہی سوال ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن ال کہنے میں کوئی پیسے لگ رہے ہیں یا ان کا وقت صرف ہو رہا ہے. تو مجھے یہ نہیں حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ جب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ السلام علیکم کہنا سنت ہے، نماز میں تو اس کا خیال خاص طور پہ کیا جاتا ہے نا، تو اس کے بجائے صرف سلام علیکم. اس میں جو پیسے بچانا چاہ رہے ہیں یا ٹائم بچانا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی ہے تو اتنا ٹائم بچا کے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی ٹائم کی اتنی قیمت ہے ان کی نظر میں. تو ان سے کہیں کہ السلام اور سلام میں اتنا فرق نہیں ہے، تو السلام کہہ دیا کریں پورا. امام صاحب کو بتا دیں کہ آپ السلام علیکم کہا کریں نماز میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب. کلیم محمد صدیقی صاحب، امید ہے آپ تک پہنچ گیا ہوگا سوال. اس کا جواب سہیل صاحب اٹک سے پوچھنے کا سوال، کچھ لوگ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور کچھ سنن و نوافل وغیرہ میں مصروف ہوں تو کیا کوئی آ کر بلند آواز سے سلام کر سکتا ہے؟ یہ سوال بارہا ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. محمد یونس صاحب دبئی سے، اگر کوئی شخص الرجی کے مریض ہو اور رمضان کے روزوں کے دوران الرجی کی تکلیف زیادہ ہو تو کیا ناک یا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں تو دوا نہیں ڈال سکتے روزے کے دوران. اگر ناک میں دوا ڈالی روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں وہی مسئلہ اختلافی ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹتا. تو ہماری جو جامعہ کی رشید کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مکہ مکرمہ سے نسرین صاحبہ کا اگلا سوال ہے. سب ریاض الجنہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، خصوصاً خواتین کی جو ٹائمنگ میں وہاں نفل نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر میں نفل نماز وہاں نہ پڑھوں بلکہ مسجد کی دوسری جگہ پڑھوں تو کیا وہی ثواب ملے گا یا نہیں مجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے ما بینی و بین روزتی روزۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان، ما بینی و بین ممبری روزۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اس سے اس بقعہ کی، اس جگہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. لیکن اس جگہ عبادت کی الگ سے فضیلت پر ہمارے علم میں کوئی روایت نہیں ہے. جو میں نے جو سرسری تحقیق میں کر سکا تھا ایسی کوئی ہمیں روایت نہیں ملی جس میں اس جگہ نماز پڑھنے کی الگ سے کوئی فضیلت ہوئی ہو.
یا عبادت کی الگ سے کوئی فضیلت ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ جب جگہ کی فضیلت ہے تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یقیناً وہاں بیٹھنے کی بھی الگ سے فضیلت ہوگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی فضیلت اسی وجہ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس جگہ کو عام جگہوں پر ترجیح دی جائے. تو مسجد نبوی میں عبادت کی فضیلت ہے, اور مسجد نبوی میں خاص اس روضۃ من ریاض الجنہ کے ٹکڑے کی الگ سے ویلیو ہے. تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہاں بیٹھنا اور وہاں عبادت کرنے میں اضافی ثواب ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کے ثواب پر الگ سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ 2 رکعت کا خاص طور پہ ثواب الگ سے ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ دھکم پیل کرتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت لازمی یہاں پڑھنی ہے, وہ سمجھتے ہیں گویا حج کا یہ رکن ہے. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو وقت ملے ضرور پڑھیں, نہیں ملے تو تسبیحات پڑھ لیں آپ, یا تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں یہ بھی کافی ہے, یا وہاں سے گزر جائیں اگر رش بہت زیادہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ فضیلت کے لیے کافی ہے کہ آپ نے اس جگہ قدم رکھ لیے جس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا. تو خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہاں موقع ملتا ہے بیٹھنے کا تو بیٹھیں, نہیں ملتا دھکم پیل بہت زیادہ کرنا, دوسروں کو تکلیف دینا یہ اچھا نہیں ہے. 2 رکعت کا موقع ملتا ہے پڑھ لیں, نہیں موقع ملتا تو لوگوں کو اذیت دینے سے بہتر ہے کہ آپ نہ پڑھیں, آپ وہاں سے گزر جائیں. اور پھر آپ جہاں بھی پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے, آپ کی نیت تھی تو انشاءاللہ ثواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جواد الکریم ہے, اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو وہی ثواب دے دے. بہت بہت شکریہ صاحب. لیکن ایک سوال اسی کے متعلق, جس طرح یہ ہے نا جی کہ لوگوں کو تکلیف دینا اور فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ میں بہت کڑتا ہوں اس معاملے میں. مسجد میں لوگ آتے سب سے لیٹ ہیں, اور جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیچارے, تو آخری 10ویں صف سے وہ پھلانگتے اور لوگوں کو یوں دھکم, پوری 4 رکعتیں اگر ظہر کی ہیں تو وہ تکلیف میں گزرتی ہیں نمازیوں کی, ان کی بیچ میں پہلی صف کے چکر میں. اس پہ تھوڑا سا یہ تو حدیث میں صاف طور پہ منع ہے نا, وہ کہ جمعے کے دن جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جلدی آتا ہے, اور فرمایا وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ, لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا. تو صف اول کی فضیلت جب ہے جب آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ جائیں. اور یہ بات خوب یاد رکھیے کہ مسجد نبوی کا احترام دوسری جگہوں سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر دھکم پیل کرنا, اور اتنا بعض دفعہ ٹینشن لوگوں کو ہو جاتی ہے دھکم پیل کی وجہ سے کہ وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اس پہ. تو بہت زیادہ اس جگہ کا احترام ہے. اس میں اگر آپ کو آرام سے جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو اس جگہ کا احترام کو زیادہ ملحوظ رکھیں, اور اس کو چھوڑ دیں کہ اگر مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی, اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس جگہ کا احترام اہم ہے. اب گریبان سے کھینچ کے کسی کو آپ لے کے جا رہے ہیں, اور یا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, یا غصے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر, لال پیلے ہو رہے ہیں, لڑائی تک نوبت پہنچنے والی ہوتی ہے. تو یہ کس قدر یعنی خطرناک بات ہے کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الانبیاء کی قبر مبارک ہے, اور آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے قریب جگہ پر, اور اس جگہ کو جس جگہ کو نبی نے جنت قرار دیا, تو اس جگہ پر آپ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں, یا آپ لال پیلے ہو رہے ہیں غصے میں, یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو غصہ آ رہا ہے, بہت خطرناک بات ہے یہ. میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کا حج عمرہ ضائع ہو سکتا ہے. تو بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اکرام کرنے کی ضرورت ہے دوسرے ساتھی کا. کوئی زیادہ آگے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ پہلے چلے جائیں, میں تھوڑا انتظار کر لوں گا. اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کوئی بات نہیں, آپ وہاں سے گزر جائیں, اتنا بھی کافی ہے. تو احترام بہت زیادہ ضروری ہے اس جگہ کا. بالکل, بہت شکریہ مصطفیٰ, جزاکم اللہ. محمد ثاقب صاحب انڈیا سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. کوئی شخص سے پوچھے کہ بھائی تم فلاں گناہ میں مبتلا ہو یا نہیں, اور جسے پوچھا جا رہا ہے وہ مبتلا بھی ہو, تو جواب میں کیا کہے؟ وہ جھوٹ بول نہیں سکتے, اگر سچ کہیں تو اعلانیہ گناہ کرنے کا مزید گناہ ہونے کا خدشہ ہے, تو کیا کریں؟ اصل میں جو آدمی یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا آپ سے کہ آپ اس فلاں گناہ میں مبتلا ہیں یا نہیں, وہ سوال پوچھنے والا بیوقوف ہے, اور اگر آپ اس کو جواب دے دیتے ہیں تو آپ معذرت کے ساتھ اس سے بڑے بیوقوف ہیں. ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کا فون آیا, اس نے کہا کہ ایک شخص مجھ سے نیکی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں, لیکن میں اس کو بتاؤں گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے, میں تو اپنی عبادت کو چھپاتا ہوں لوگوں سے. تو حضرت وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بار بار پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, تو میں بتا دوں یا جھوٹ بولوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ بھئی میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا, تمہیں اس سے کیا غرض ہے. فرمایا کہ اگر آج آپ نے بتا دیا کہ ہاں میں پڑھتا ہوں, تو کل وہ کوئی کسی گناہ کے بارے میں پوچھے گا آپ سے, پھر آپ اس سے کہیں گے کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, تو وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھ رہا تھا اس وقت تو نہیں مجھ سے پوچھا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, جب گناہ کا پوچھا تو اس وقت پوچھ رہے ہو کہ کیوں پوچھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ فضول سوالات ہیں. کل آج آپ نے ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کہ ہاں میں یہ گناہ, فار ایگزامپل آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا, کل وہ اور اس سے بڑے کسی ایسی باری میں پوچھ سکتا ہے جو آپ نے شاید کیا ہوا ہو. تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے لا یعنی باتوں سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے. تو جو بھی کوئی ایسا فالتو سوال کرے آپ اس سے بولیں بھائی آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے, میں نے کیا ہے یا نہیں کیا, آپ نے اس سے لینا دینا آپ کا کیا ہے. تو اس طرح سے جواب دے دینا چاہیے, نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ سچ بولنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. ارحم صاحب لاہور سے پوچھتی ہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے, یا پھر یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ اب یہ سوال آپ ہی کے لیے آتا ہے, میں کیا کروں؟ یہ جو ہے کہ اللہ یہ مجھے عطا کر دے, یہ تو ظاہر ہے عطا تو غیر محرم لڑکی ہی کے بارے میں دعا مانگی جائے گی نا, جو آپ کو عطا ہوگی اور آپ کی بیوی بنے گی. عطا سے یہی مراد ہے میرا خیال ہے ان کی کہ اللہ مجھے عطا کر دے, یعنی اس کو میری بیوی بنا دے. دعا مانگنا تو کسی کے بارے میں بھی جائز ہے, لیکن یہ مناسب الفاظ نہیں ہیں دعا کے. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں, نامناسب ہوتی ہیں. اس کے بجائے آپ یوں دعا مانگا کریں کہ اللہ اگر یہ تیرے حق میں میرے لیے بہتر ہے تو میرا یہاں رشتہ مقدر فرما دے, اور اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر میرا ذہن یہاں سے ہٹا دے. اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک, جزاک اللہ بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب صالح صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا سودی بینک کے ذریعے ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے؟ جیسے دراز وغیرہ پر اگر بینک سے پیمنٹ کریں تو کچھ فیصد ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتا ہے ہم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سودی بینک سے پیمنٹ کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اور یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے تو پہلے بھی کئی دفعہ یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سودی بینک سے جو کریڈٹ کارڈ لیا جاتا ہے, چونکہ اس میں ایک سودی معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک مخصوص مدت تک اگر وہ رقم ادا نہ کی گئی تو مزید اس پر سود ادا کیا جائے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. اور بغیر شدید مجبوری کے یہ کریڈٹ کارڈ لینا یا اس کو استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے. اور آج کل عملاً ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ جس میں کریڈٹ کارڈ کی جگہ آپ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ نہ کر سکیں. اس لیے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے تو اس قسم کی ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا یا خریداری وغیرہ کرنا یہ تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے اس صورت میں یہ ڈسکاؤنٹ جائز ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے نہ ہو, بلکہ وہ جو سامان کو بیچنے والا دکاندار ہے اس کی طرف سے یہ ڈسکاؤنٹ ہو, پھر تو یہ جائز ہے. اور اگر بینک کی طرف سے یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو تو پھر یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ڈیبٹ کارڈ میں انسان کا ایک قرضہ بینک کے پاس ہوتا ہے, تو یہ قرضے کے مقابلے میں ایک منفعت حاصل کرنا ہے جو شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب. اور عطاء اللہ صاحب کراچی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں, اور یہ پروناؤنسیشن تو مجھے نہیں آتی ہے اس ویب سائٹ کی جو لکھا میں پڑھ دیتا ہوں, www.chtime.com کا ممبر بننا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں تو ناجائز صورتوں کی وضاحت فرما دیں. جی, ان الفاظ کے ساتھ جو ہے سرچ کیا میں نے کافی آج انٹرنیٹ میں, لیکن ایک تو ان الفاظ سے مجھے کوئی ویب سائٹ نہیں مل سکی, اور کچھ قریب ملتے جلتے الفاظ سے کچھ ملی, لیکن وہ بھی کھل نہیں رہی تھی. کافی کوشش کے باوجود معلومات اس کے بارے میں ہو نہیں سکی کہ یہ کیا معاملہ ہے, کن شرائط کی بنیاد پر ممبرشپ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے. تو یہ اگر خود اس بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. سب پاناما سے ابو یمنا صاحب کا سوال ہے, ہمارے ہاں عموماً دکان والے کچھ کمپنی سے مال خریدتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیکس دیا جائے تو کچھ نفع نہیں ہوگا یا نقصان میں جائیں گے. اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر نہیں تو کیا مال نکالنے والا بھی گناہ گار ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مال تو ان لوگوں کا ہے اور ٹیکس دینے کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پر ہے, تو میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو کیا وہ بھی شریک ہوگا اس گناہ میں اگر یہ گناہ ہے تو؟ دیکھیں, جس شخص کے ذمہ ٹیکس ادا کرنا نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا. اور جس شخص کے ذمہ قانوناً ٹیکس ادا کرنا ہے تو اس کا جواز یا عدم جواز کا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا وہ ٹیکس فی نفس ہی جائز ہے یا نہیں. تو اگر وہ ٹیکس کی جو جواز کی شرائط ہیں ان کے مطابق ہو ٹیکس, جو کہ ایک تفصیلی موضوع ہے, جب تک ہمیں وہاں کے حالات معلوم نہ ہوں اور کن حالات میں کن شرائط کے تحت وہ ٹیکس لگایا گیا, کس شرح کے ساتھ ٹیکس لگایا گیا, تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. احتیاط تو اس میں ہے کہ یہ ٹیکس بہرحال ادا کریں, لیکن بہرحال اصولی جواب یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکس فی نفس ہی جائز ہے تو پھر اس کا نہ ادا کرنا ایک جرم ہے اور غلطی ہے, اور اگر وہ ٹیکس ہی ناجائز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ادا نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ صاحب, جزاکم اللہ. اور وقار احمد صاحب UAE سے سوال ہے ان کا, زید کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا, فار ایگزامپل یہ نام میرے خیال مثال کے طور پر, حکومت کی جانب سے 20 لاکھ کمپنسیشن ملا, ورثہ میں والدہ, بیوہ, ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے, ترکہ میں اس 20 لاکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ براہ مہربانی ورثہ کے حصے بتا دیں اس میں, اس 20 لاکھ. دیکھیں, ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ترکہ اس کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کے فوت ہونے کے وقت اس کی ملکیت میں جو مال ہو اسے ترکہ کہتے ہیں. اور یہاں پر جو یہ کمپنسیشن ہے یہ اس کی وفات کے بعد حکومت کی طرف سے ملی ہے, تو یہ شریعت کی اصطلاح کے مطابق یہ ترکہ نہیں ہے. اور اصولاً یہ جس
کو بھی ملی ہے یہ اسی کا حق ہوگا. لیکن اگر بالفرض حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اس شخص کے وارث ہیں تو ان میں یہ تقسیم کیا جائے، تو پھر اس کا تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ والدہ کو اس میں سے چھٹا حصہ ملے گا اور جو بیوہ ہیں ان کو 8واں حصہ ملے گا، اور ان کے چھٹا اور 8واں حصہ نکالنے کے بعد باقی جو مال بچ جائے گا تو اس کے 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. تو 20 لاکھ میں اگر اس اعتبار سے ہم تقسیم کریں تو 2,50,000 روپیہ ان کی بیوہ کے پاس آتا ہے، اور 3,33,333 یہ والدہ کے پاس جائے گا، اور 4,72,222 یہ بیٹی کے پاس، اور 9 لاکھ یہ بہرحال مزید ذرا تقسیم کر لیں اس حساب سے کہ چھٹا حصہ دیا جائے والدہ کو، 8واں حصہ دیا جائے بیوی کو، اور بقایا کے 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹے اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب. لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، یہ مطلب حکومت کہے کہ یہ ورثاء کا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، تو بس پھر جس کے نام پر وہ جاری کیا جائے وہ کمپنسیشن، تو وہی اس کا حقدار ہوگا، باقیوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا. بہت شکریہ. خالد صاحب دبئی سے اگلا سوال پوچھا، اگر کوئی فیملی سعودیہ میں رہتی ہے تو کیا وہاں سے کوئی لڑکی اکیلے عمرہ کرنے جا سکتی ہے؟ اگر یہ مسافت سفر نہ ہو جو کہ 48 میل یا تقریباً 77 کلومیٹر بنتے ہیں تو جا سکتی ہیں، بشرطے کہ کوئی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو خاتون کے لیے جو گنجائش ہے جانے کی وہ اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی مسافت شرعی سے کم بھی بغیر محرم کے اگر وہ جائے تو اس شرط کے ساتھ گنجائش ہوتی ہے کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مصبرانہ عمران صاحب کا سوال ہے، میرے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں فرض حج ادا کر لیا تھا، میں بھی اپنا فرض حج ادا کر چکا ہوں، اب میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو طریقہ کیا ہوگا؟ صاحب بتا دیجیے. جب ان کے والد صاحب نے فرض حج ادا کر لیا تھا تو پھر اب ان کی طرف سے حج بدل ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے اب یہ نفلی حج کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک نفلی حج کریں، اپنی ہی نیت سے کریں، اور یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کے والد کو پہنچائے، ساتھ میں دعا بھی کریں، تو بس یہی اس کا طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں. جی سوال ہے آپ سے، محمد اسد صاحب کا مانسیرا سے، تکافل کی شرعی حیثیت بیان کر دیں. سود ہے صاحب، یہ تکافل کے حوالے سے تو بار بار یہ جواب آ چکا ہے کہ یہ ہمارے ہاں زیر توقف ہے، یعنی ابھی تک ہماری کوئی رائے اس بارے میں نہ جائز ہونے کی ہے نہ ناجائز ہونے کی ہے، یہ زیر غور ہے. ٹھیک ہے، تو جب فیصلہ ہو جائے گا اس حوالے سے تو پھر انشاءاللہ وہ بتا دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. صاحب محمد صاحب کا سوال ہے پاناما سے، مسجد کے درخت کے پھل توڑنا کیسا ہے؟ تو یہ درخت اگر کسی کی لگائے ہوئے مملوکہ درخت ہے، کسی نے اپنی ملکیت کی نیت سے وہاں درخت لگائی ہے، تو پھر تو اس کا پھل اس کے لیے استعمال کرنا اور اس کی اجازت سے کسی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے. اور جب وہ مسجد کی ضرورت نہ رہے یا مسجد کو اس درخت سے نقصان ہو تو اس کو کٹوایا بھی جا سکتا ہے. البتہ اگر نقصان نہیں ہے تو وہاں باقی رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور اگر مملوکہ درخت نہیں ہے، کسی نے ثواب کی نیت سے لگایا ہے، تو اگر مسجد کے ساتھ خاص کیا ہو، وقف کیا ہو مسجد کے اوپر، یا کوئی وضاحت اس حوالے سے موجود نہ ہو کہ یہ مسجد کے لیے خاص ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، تو ان دونوں صورتوں میں، یعنی مسجد کے لیے جب خاص وقف ہو یا کوئی معلوم نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ اس کا جو پل اور جو بھی آمدن ہے وہ مسجد ہی پر خرچ کیا جائے. اب ظاہر ہے اس کی صورت یہی ہوگی کہ مارکیٹ ریٹ پر یہ پل بیچا جائے اور وہ رقم مسجد کی ضرورت میں لگائی جائے. تو اس صورت میں جو بھی آدمی اس کا پل حاصل کرے گا تو اس پل کا جو مارکیٹ ریٹ ہوگا وہ مسجد کے خزانے میں جمع کرنا ضروری ہوگا. البتہ اگر کسی درخت کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ اس لگانے والے نے عام لوگوں کے استعمال کے لیے ثواب کی نیت سے لگایا ہے، جس کو عربی میں سبیل کہا جاتا ہے، تو پھر عام لوگوں کے لیے بلا معاوضہ بھی اس پل کا استعمال جائز رہے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب. اور یہ جو تھوڑا سا کنفیوژن میرے خیال ہوا ہے تکافل کے متعلق، جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے، جو بدائی اساجی نے، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے، توقف ہے. باقی جو بینک والے حضرات دکھاتے ہیں یہ تکافل، وہ دارالعلوم کراچی کی میرے خیال ہے اس کے بارے میں. ہاں جی، دارالعلوم کراچی سے اگر کوئی پوچھ لے اور وہاں سے فتویٰ حاصل کرے تو اس پر ہمیں کوئی اشکال نہیں. کوئی اشکال نہیں. یہ صرف جامعۃ الرشید کی رائے ہے کہ ابھی تک ہم اس کے جواز کا اور عدم جواز کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں. عبداللہ صاحب کا سوال ہے جی مسقط سے، اور کافی لمبا سوال ہے. میں نے حبیب بینک کے شیئر اوورسیز اسکیم کے تحت یہاں مسقط میں خریدے تھے، 500 شیئرز جن کی ویلیو 235% کے حساب سے پاکستانی روپے میں 1,17,500 تھی. وہ میں نے 2007 میں عمانی ریال میں 750 ادا کی. کسی نے بتایا کہ اس بینک کے شیئرز ناجائز ہیں اور بیچنے کے بعد صرف اصل رقم ہی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس تمام عرصے میں جتنے ڈیویڈنڈ آئے وہ سب
بنا ثواب کی نیت کے صدقہ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بونس شیئرز بھی آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمام شیئرز یعنی اصل بونس شیئرز پلس 500 بیچنے کے بعد حاصل رقم میں سے میں پاکستانی روپے 1,17,500 رکھوں گا، یا حاصل رقم کو عمانی ریال میں ایکسچینج کروا کر 750 ریال رکھوں گا، یا 500 شیئرز کی حاصل رقم بقدر پاکستانی اصل یا بقدر عمانی اصل رکھوں گا، نیز ہر سال کی زکوٰۃ مارکیٹ ویلیو پر ادا کی۔ اس کا حکم بھی واضح فرما دیں۔ بس سوال تو کچھ گنجلک سا ہے، لیکن خلاصہ اس کے میں آسان عرض کر دوں کہ یہ 2 باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز کے لیے جو اسکیم تھی حبیب بینک کی، تو اس کے تحت میں نے ان کے شیئر لے لیے 750 ریال کے، اور اس وقت پاکستانی روپے سے اگر کوئی لے لیتا تو اس کی یہ ریٹ بنتا جو انہوں نے ذکر کیا ہے 1 لاکھ کچھ۔ تو اب میں نے جب پوچھا کہ وہ شیئرز ناجائز ہے تو مجھے بتایا گیا کہ اصل رقم آپ لے سکتے ہیں اور جو اضافی نفع ہوگا وہ نہیں لے سکتے، تو اصل رقم جو یہ ادا کر چکے ہیں عمانی کرنسی میں، اس کرنسی میں ہی وصول کر سکتے ہیں یا پاکستانی کرنسی میں؟ تو ایک سوال ان کا یہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو رقم اس شیئر کے حصول کے لیے ادا کی ہے وہ آپ کی اصل رقم ہے، اور وہ آپ کی اصل کرنسی ہے جس کرنسی میں آپ نے وہ رقم ادا کی ہے، تو اسی کرنسی میں اتنی رقم آپ کے لیے جائز ہے اصل رقم کی روح سے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو بونس شیئر ملتے ہیں تو اس بونس شیئر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی میرے لیے جائز ہے یا وہ جائز نہیں ہے؟ جی، کیونکہ بونس شیئر جو ہے نا وہ پرانے شیئر ہولڈرز کو کبھی مفت میں کبھی معمولی قیمت پر ملتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈویڈنڈ بنتا ہے تو ڈویڈنڈ میں نقد رقم کی بجائے چونکہ کیش ریزرو کمپنی کا کمزور ہوتا ہے تو وہ نقد رقم کی بجائے بونس شیئر مزید دے دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس بونس شیئر کے پیچھے اگر کچھ بھی ہے تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ اس شخص کے جیب سے کوئی پیسہ اضافی اس میں نہیں گیا، تو جب نہیں گیا ہے تو بونس شیئر کے مد میں کوئی بھی رقم یہ وصول نہیں کر سکتا، نہ اصل رقم اور نہ کوئی سرپلس اس کے اوپر کوئی نفع۔ باقی جو انہوں نے آگے بات کی ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو اصل رقم کے علاوہ جتنا بھی اضافی نفع ہے وہ سب واجب التصدق ہے، جیسے کہ ان کو معلوم بھی ہے کہ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرنا ہے، تو اس میں اگر کچھ رقم آپ نے زکوٰۃ کے نام پر بھی ادا کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل ریٹ سے ہٹ کر جو مطلب یہ کہ اصل ریٹ سے مراد وہ ہے جو آپ نے اس شیئر کے حصول کے لیے ادا کیا ہے، اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو مراد نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی اضافی منافع ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مصعب ڈیر۔ اسماعیل خان سے سلیمان صاحب کا سوال ہے، مسبوق باقی رہ جانے والی رگت کے لیے کھڑا ہوا مگر کسی سوچ کی وجہ سے سوچ رہا تھا، وہ کچھ دیر خاموش رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے قرات شروع کی، بعد میں سجدہ صاحب بھی کیا، مصعب نماز درست ہوگی؟ بس اگر یہ اتنی دیر تک خاموش رہا کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ اس میں پڑھا جا سکے تو اپنا غالب خیال مطلب توجہ کر کے اپنا غالب ایک خیال بنائے کہ اتنی دیر میں رکا رہا ہے نہیں، لیکن چونکہ آخر میں سجدہ سہو یہ کر چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جو میں نجم ثاقب صاحبہ سیالکوٹ سے سوال پوچھ رہے ہیں، امام چوتھی رکعت میں کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ گیا، ابھی کچھ پڑھا نہیں تھا کہ مقتدی صاحب نے لقمہ دے دیا، کیا اس پر سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں؟ اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے مقدار میں یہ بیٹھا تھا تو پھر تو سجدہ سہو ہے، لیکن اگر اس سے کم بیٹھا تھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ سبیحہ اصغر صاحبہ پوچھتی ہیں، فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرض میں اگر سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو کیا صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی جو الگ سے پڑھنے کی؟ بس پہلی بات تو یہ کہ میں نے جہاں تک تحقیق کی تو صبح اور شام کو سورۃ یاسین پڑھنے کے حوالے سے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، ایک تابعی کی روایت ہے، اور بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ یہ مجرب عمل ہے کہ اس سے دن خوشی کے ساتھ اور فرحت اور انبساط کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر فضیلت اس کا ثابت ہے بھی اس حوالے سے یہ والی فضیلت، تو ظاہر ہے کہ وہ الگ سے پڑھنے پر ہے کہ سورۃ یاسین کو آپ نفل تلاوت کی نیت سے آپ پڑھیں تو تب یہ ہوگا۔ آپ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ واجب تلاوت کی زمرے میں ہی پڑھتے ہیں، تو پھر الگ سے ہی پڑھنا چاہیے۔ شکریہ بہت شکریہ مصعب۔ کراچی سے عامر صاحب کا سوال ہے، اگر نماز کے دوران دانت میں سے چنے کے دانے کے بقدر کوئی چیز نکلی اور حلق میں چلی گئی تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر ہاں تو چنے کے دانے کی مقدار کا تعین کیسے ہوگا مصعب؟
بس تعین تو آدمی اپنے غالب گمان کے تحت چنا ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے اور اس کی مقدار کا احساس بھی ہر ایک کو ہو سکتا ہے. تو جب اس کو واضح ہو جائے کہ وہ چنے کی مقدار ہے جو میں نے نگل لی ہے تو پھر نماز اس کی فاسد ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا ہو. بہت بہت شکریہ. کراچی سے عبدالرحمان صاحب پوچھتے ہیں کمرے کے فرش پر ناپاک پانی گر جائے اور خشک ہو جائے تو فرش پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ اگر اسی فرش پر گیلے پاؤں رکھے تو پاؤں ناپاک ہو جائیں گے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بس فرش اور زمین اور فرش پر جو چیز ایسی ہو جو بالکل لگی ہوئی ہے کہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی, جیسے کہ ٹائل وغیرہ, تو یہ سب زمین کے حکم میں ہے. تو اس پر کوئی نجاست اگر گر جائے اور وہ خشک ہو جائے اور اس نجاست کا کوئی اثر بھی محسوس نہ ہو, نہ اس کا رنگ نہ بو, تو پھر تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اور جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ گیلی بھی ہو جائے تو پھر دوبارہ ناپاک نہیں ہوگی, وہ پاک ہی رہے گی. بہت بہت شکریہ صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب, پھر اسی طرح کے سوالات آپ کی خدمت میں ہیں, میں کیا کروں؟ یہ ہمارے جو سوالات مرتب کرنے والے ساتھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ استاد جی کی گزارش ہے, گزارش تو نہیں ہے, میری طرف سے ہے کہ مہربانی کریں. احمد صاحب فرانس سے پوچھتے ہیں داڑھی کا وہ چھوٹا حصہ یہ والا, تو یہ جو ہوتا ہے کہ اس کو کاٹنا یا کم کرنا ٹھیک ہے, گنجائش ہے؟ وہ جو خدمت کی بات ہے نا کہ اس قسم کے سوالات, تو اگر کوئی فضول سے سوالات ہوں تو وہ خدمت میں نہ رکھا کریں, ویسے ہی دے دیا کریں مجھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ خدمت میں تو بہت اعلیٰ عرفہ چیزیں رکھی جاتی ہے نا. یہ جو داڑھی ہے یہ ہونٹ کے نیچے سے شروع ہو جاتی ہے, تو اس لیے اگر کوئی بال تنگ کر رہا ہے, منہ میں آ رہا ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو تو کاٹ سکتے ہیں, لیکن ویسے عمومی طور پر داڑھی کے بالوں میں یہ شامل ہے, اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سہرش شیخ صاحبہ کا سوال ہے, شوہر کے کہنے پر فل فیس تھریڈنگ کروا سکتے ہیں؟ اس کے اب بالوں کو کلر کروانا جائز ہے شوہر کی فرمائش پر؟ 40 سال کے بعد بالوں کو بلیک کرنا تو جائز نہیں ہے, بلیک کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں, اور 40 سال سے پہلے جو چاہے کلر کریں. ٹھیک ہے. اور تھریڈنگ کرنا, یہ بالوں کو میرا خیال ہے نوچنا ہوتا ہے نا تھریڈنگ, تو آئی بروز کو نہیں نوچا جا سکتا, سر کے بالوں کو نہ نوچیں, باقی چہرے کی تھریڈنگ جائز ہے, شوہر کے کہنے پر بھی اور شوہر کے کہے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسلم. یعنی فل فیس تو نہ ہوا نا جی, فل فیس میں تو آئی برو بھی آ جاتی ہیں, آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے, وہ شوہر اگر کہہ بھی رہا ہو تو بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مسلم. سوال ہے جی زوجہ ہارون صاحبہ کا فرانس سے, کیا شوہر کو اس کے نام سے پکارنا شوہر کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے؟ شوہر کو اس کے نام سے پکارنا یہ جائز ہے, لیکن یہ کہ ہمارے عرف میں, بر صغیر کے عرف میں اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. احادیث میں تو ملتا ہے کہ صحابیات اپنے شوہر کا نام لیا کرتی تھیں, مگر جو ادب ہے نا اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. جو چیز عرف میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے تو وہ بے ادبی ہے, جو عرف میں بے ادبی نہیں سمجھی جاتی وہ چیز بے ادبی نہیں ہے. تو بہت سی چیزوں کا تعلق عرف پہ ہے, تو شوہر کا احترام تو بہرحال لازم ہے. تو جس کلچر میں کوئی چیز احترام کے خلاف سمجھی جائے گی تو اس کلچر میں پھر اس کلچر کی رعایت کرنا ضروری ہوگا. تو ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور پر یہ اردو اسپیکنگ میں تو میں نے بہت دیکھا ہے, اور پٹھانوں میں بھی, کہ وہ عورتیں شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں ادب احترام میں. تو اچھی بات ہے, نہ لیں, لیکن کوئی اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں. اور کسی قوم میں ایسا ہے کہ نام لینا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تو پھر ٹھیک ہے, نام لے لیا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب. یو پی سے ایک بات یہاں اہم یہ بھی ہے کہ نام اگر نہ لینے میں دشواری ہو رہی ہے, سامنے والے کو مشکل ہو رہی ہے, اب کوئی خاتون بات کر رہی ہے, وہ اپنے شوہر کا نام لیے بغیر بس وہ کر کے بات کر رہی ہیں, تو بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں نام ضرور لینا چاہیے, کیونکہ سامنے والے کو تکلیف سے بچانا بہرحال ضروری ہے. وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک خاتون جو تھی, وہ رحمت اللہ نام تھا ان کے شوہر کا, تو ان کے اس قوم میں عرف یہ تھا کہ شوہر کا نام کسی بھی قیمت پہ لینا ہی نہیں ہے. تو جب سلام پھرتی تھی نا تو وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ ہے نا نماز میں, تو وہ کہتی تھی السلام علیکم منع کے ابا. ٹھیک ہے, ادھر بھی سلام السلام علیکم منع کے ابا, ادھر بھی وہ سمجھتی تھی کہ رحمۃ اللہ نام لینا گناہ ہے. یعنی اتنا گناہ بھی نہیں, اتنا بھی نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ صاحب. ٹھیک ہے, ہم سب یو پی سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی مسلمان مرد غیر مسلم خاتون سے شادی کرے تو اولاد کیسی ہوگی, جائز یا ناجائز؟ غیر مسلم میں اگر یہودی یا عیسائی ہے تو وہ شرائط جو بیان کی جاتی ہیں اس کے مطابق نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے, اہل کتاب نہیں ہے, تو اس سے نکاح نہیں ہوگا, کل عدم ہوگا. جب نکاح کل عدم ہے تو آگے اولاد کا حکم آپ خود ہی لگا لیں, نکاح ہونا نہ ہونا برابر ہے وہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ساجد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کیا استغفر اللہ یہ الحمدللہ کے الفاظ کہنے سے اللہ سے استغفار اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے, یا اس کے ساتھ اور الفاظ بھی ادا؟ دیکھیں, حق تو اللہ کا ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے.
البتہ شریعت نے جو ہم پر واجب قرار دیا ہے وہ محض الحمدللہ یا استغفر اللہ کہنے سے نہیں ہوتا. البتہ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے الحمدللہ کہیں, اور توبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ استغفر اللہ کہیں. باقی پھر آگے اس کے درجات ہیں. توبہ کے درجات ہیں کہ اس گناہ سے کو چھوڑیں, اس سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. اور شکر کے درجات کیا ہیں کہ تکمیل جب ہوگی جب آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ جب اللہ نے مجھ پر یہ نعمتیں کی ہیں تو میں اللہ کے احکامات کو فالو کروں گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ہم سب کامران اکرم صاحب پوچھتے ہیں جی کوئٹہ سے, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہمیں پتہ ہے, تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ وضاحت. اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ ان عبادات کے معاملے میں جو چیزیں فرائض ہیں ہم پر, نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ, ان مسائل کا ہمیں علم ہو جائے. اور دنیاوی لحاظ سے جن کاموں میں ہم مشغول ہیں, ہر آدمی ہر کام نہیں کر رہا ہوتا, تو جو آدمی جس کام میں مشغول ہے اس علم کے بارے میں, اس فیلڈ سے متعلق موٹے موٹے مسائل کا سیکھنا یہ ہر آدمی پر فرض ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب, ام نجم صاحب سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں, اگر روزہ 12 بجے سے پہلے یا 1 بجے کے بعد حیض کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو کیا باقی وقت روزے کے ساتھ گزارا جائے گا یا کچھ کھانے پینے کی اجازت ہوگی؟ میں نے سنا ہے کہ اگر بغیر کچھ کھائے پیے روزے کے احترام میں وقت گزارا جائے تو ثواب ملتا ہے, درست سنا ہے مجھے؟ جی نہیں, یہ درست نہیں سنا. اصل میں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا روزہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کو روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہوتا ہے. جی, یعنی اس وقت صرف ثواب کی بات نہیں ہوتی بلکہ شرعاً لازم ہوتا ہے کہ انسان روزے داروں کی طرح رہے اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان نے کسی عذر کی وجہ سے, شرعاً عذر ہے, مثلاً ایک شخص سفر میں ہے اور پھر اس کا سفر ختم ہو گیا روزے کے دوران, یعنی روزہ تو اس نے نہیں رکھا تھا لیکن روزے کا وقت چل رہا تھا اور اس کا سفر ختم ہو گیا. یا ایک خاتون جو ہے اس کو حیض آیا ہوا تھا اور پھر دن کے کسی وقت وہ پاک ہو گئی, تو یعنی وہ آزار, یا کوئی مریض تھا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن پھر وہ تندرست ہو گیا, تو جو روزہ نہ رکھنے کا عذر تھا وہ ختم ہو گیا, تو اب باقی دن اس پر واجب ہوتا ہے کہ روزے داروں کی طرح رہے اگرچہ اس کا وہ روزہ شمار نہیں ہوتا. یہاں پر صورت اس کے برعکس ہے, یعنی دن کے ابتدائی حصے میں تو یہ روزہ انہوں نے رکھا تھا لیکن اب بعد میں وہ عذر لاحق ہو گیا کہ جس کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا, تو اب ان کے لیے نہ کھانے پینے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان پر واجب ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پئیں, لیکن یہ کوئی ان کے اوپر شرعاً لازم نہیں. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے ناصر صاحب پوچھتے ہیں, ہم نے 2014 میں اپنے رہائشی پلاٹوں پر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کر دی, بعد میں معلوم ہوا کہ رہائشی پلاٹوں پر تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے اسے. اسی طرح 2013 سے حج کے لیے مختص کی گئی رقم پر 5 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اب معلوم ہوا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے, یعنی جہاں ادا کر دی وہاں واجب نہیں تھی اور جہاں واجب تھی وہاں ادا نہیں کی. کیا ہم پلاٹوں کی ادا کردہ 5 لاکھ زکوٰۃ سے حج کی زکوٰۃ کاٹ کر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ اس رقم کو اس رقم کی طرف سے زکوٰۃ کے طور پر شمار نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہو سکتا ہے, اگرچہ ایسا ہونا بڑا مشکل ہے, کہ جس شخص کو انہوں نے یہ رقم دی ہو زکوٰۃ کی نیت سے, اس نے ابھی تک اس رقم کو استعمال نہ کیا ہو, اس کے پاس اسی طرح باقی ہو, جو اتنے سال گزرنے کے بعد بظاہر بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن بالفرض اگر ایسا ہو تو چونکہ شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک رقم زکوٰۃ کے نیت کے بغیر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دی اور ابھی اس کی ملکیت میں وہ رقم موجود تھی کہ اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی, تو اب زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر یہ اس شخص کی ملکیت میں ابھی تک وہ رقم موجود ہو جو انہوں نے دی تھی, اور تو اب یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ اس حج والی رقم کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے, ورنہ جو ہے یہ نیت نہیں کی جا سکتی. جزاکم اللہ بہت شکریہ. ساجد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال, کیا امام یا منفرد نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ کون سی رکعت میں کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ تعین کر سکتے ہیں گنجائش؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. وہ جو ایک مسئلہ ہے کہ کسی رکعت کے لیے کسی صورت کو متعین کرنا مکروہ ہے, وہ تب ہے کہ انسان جو ہے لازم اس کو سمجھ لے کہ میں فلاں رکعت میں لازماً میرے اوپر ضروری ہے کہ یہ صورت پڑھوں, تو وہ چیز درست نہیں ہے. جزاکم اللہ بہت شکریہ. انصاری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, کسی شخص کو پیشاب کی قطرے ٹپکنے کی بیماری, کسی عالم نے کہا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, تو کیا وہ اسی وضو سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے؟ سب صرف نمازوں کی حد تک ہے. ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے, قرآن پاک کو چھونے کے لیے ضروری ہے. یعنی جنابت کی حالت میں تو انسان قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا, لیکن بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت کر سکتا ہے. البتہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نے وضو کیا ہوا ہو.
اب اس صورت میں اگر یہ شخص معذور ہے، اور معذور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر پوری ایک نماز کا وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اس کو کوئی ایسا عذر پایا جائے، جیسے کہ یہ عذر انہوں نے بیان کیا کہ اس کو نماز کے جو صرف فرائض ہیں اور واجبات ہیں وہ بھی ادا کرنے کا موقع نہ ملے، تو ایسا شخص شرعاً معذور بن جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس کے وقت میں ایک دفعہ وضو کر لے، اور پھر اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس سے پھر وہ فرض نماز اور اس کے بعد تلاوت کے لیے قرآن مجید کو بھی پکڑ سکتا ہے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ عاشی صاحب، یہ صاحب لاہور سے سوال ہے ان کا، حاملہ عورت کو اگر 2 یا 4 دن بعد خون آتا ہے تو غسل واجب ہو؟ نہیں جی، حاملہ عورت کو جو خون آتا ہے یہ شرعاً حیض نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے آنے والا خون ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل فرض نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ ہندوستان سے عبید احمد صاحب پوچھتے ہیں کیا جنبی شخص زبان سے سونے کے پہلے کے اذکار پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی صورتیں پڑھے یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھے تو اس میں پھر تلاوت کی نیت نہ کرے، بلکہ اس میں صرف دعا کی نیت سے ان کو پڑھے۔ بہت شکریہ جزاکم اللہ۔ اور آخری سوال جو 2 ہیں ہمارے پاس، ابو بلال صاحب کا کوئٹہ سے اور عثمان صاحب سعودی عرب سے، جنہوں نے پوچھا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا ایک بار بالکل اپنے پروگرام کے آخری حصے میں کہ سوالات پوچھتے وقت آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہمارے پروگرام ظاہر ہے لوگ جب سنتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں، بہت ہی فارمل پروگرام ہے، تو اس میں جو آپ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی حساس مسئلے پوچھ رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے مسائل ایسے ہیں پاکی ناپاکی کے اور دیگر، تو ہم الفاظ کی تعبیر اگر غلط بھی ہوتی ہے ہم اس کو بہتر کر کے آگے پیش کرتے ہیں تاکہ اس پروگرام سے ایک سنجیدگی کا پیغام آگے جائے۔ تو آپ اپنے سوالات میں اپنے سوال کی تعبیر میں اس بات کا بھرپور خیال رکھا کریں، ادروائز آپ کے سوال کو پروگرام کا بالکل حصہ نہیں بنایا جائے گا، یہ ایک انفارمیلٹی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا، آج کے 2 سوالات ہم اسی لیے شامل نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ الفاظ کی تعبیرات غلط ہیں اور اس وجہ سے ہم اس کو شامل نہیں کر سکے۔ ابو بلال صاحب کوئٹہ سے، عثمان صاحب سعودی عرب سے، جزاکم اللہ۔ تمام ناظرین و سامعین دنیا بھر سے میں سن رہے تھے، ان تمام کا بہت بہت شکریہ۔ تمام مفتیان کرام جو آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی محمد حسین خلیل کھیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی احمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔